ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مشتاق نواب صاحب، جناب قاضی صاحب، اس مسجد کے تمام ذمہ داران، میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج یہاں پر جلسے عنفران کو منعقد کرنے کا مقامی مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین کو موقع دیا۔ میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، رمضان کا ایک مبارک مہینہ جس میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو، انبیاءوں کو معجزات دے کر ان کو بھیجایا۔ وہ معجزے ہوئے اور ختم ہو کر رہ گئے، وقتی تھے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصائے موسیٰ دیا، جس کے سامنے جادوگروں کا جادو ختم ہو جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دیا۔ اگر وہ کسی نابینا کے آنکھ پر اپنا ہاتھ رکھتے تو اس کو بینائی آ جاتی۔ یہ معجزے ہوئے اور ختم ہو کر رہ گئے، مگر جو معجزہ جس کو علماء کرام نے کہا معجزہ عظیم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، وہ قرآن کریم، اور یہ معجزہ صبح قیامت تک رہے گا، اور اس معجزے کی طرف سے لوگ اس کو پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے رہیں گے۔ اور قرآن کریم نے 1400 سال پہلے جو چیلنج کیا تھا، وہ چیلنج آج بھی برقرار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ ارشاد فرما دیا کہ اے جنورنس، اور تم لوگ سچے ہو تو اس جیسی ایک آیات بنا کر لے کر آؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور قرآن کریم کا یہ چیلنج ان لوگوں کے لیے ہے جو چاند پر اپنا آشیانہ بنانا چاہتے ہیں، جو سمندروں کی خاک کی تہہ میں جا کر تلاش کر رہے ہیں، سائنٹیفک ریسرچ کر رہے ہیں۔ چیلنج ان لوگوں کے لیے ہے۔ آج تک کوئی قرآن جیسی آیات بنا کر نہیں لا سکا، اور اسی ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پر قرآن کریم کو نازل کیا، وہیں پر ہم کو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دینے کے لیے منبر پر اپنا خط مبارک رکھتے ہیں اور آمین کہتے ہیں، دوسری مرتبہ آمین کہتے ہیں، تیسری مرتبہ آمین کہتے ہیں۔ بعد میں صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امی کھڑے تھے اور وہ دعا کر رہے تھے کہ جہاں پر اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہاں پر درود السلام نہ پڑھا جائے تو محفل ہلاک ہو جائے، تو میں آمین کہہ رہا ہوں۔ تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام پیش کریے کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد وعلی وسلم۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین دعا کر رہے تھے کہ جس نے اپنے ضعیف ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کی، وہ ہلاک ہو جائے، تو میں آمین کہتا ہوں۔ تیسری مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین اس لیے کہا کہ حضرت جبریل دعا کر رہے تھے جس نے رمضان کو پایا اور اس کی قدر نہیں کی اور اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت
اللہ سے نہیں کرائی وہ ہلاک ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ علماء کرام نے اس حدیث کے بارے میں لکھا کہ دعا کرنے والے کون ہیں اور آمین کہنے والے کون ہیں۔ دعا کرنے والے تمام فرشتوں کے سردار، وہ دعا کر رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی قدر نہیں کی۔ اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ تمام انبیاءوں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو، میرے نوجوانوں، یاد رکھو ان لوگوں کی ہلاکت کی دعا کی جا رہی ہے، اور کون دعا کر رہے ہیں؟ تمام فرشتوں کے سردار کے جس نے رمضان کو پایا اور اس کی قدر نہیں کی۔ اسی لیے آج ہم ماہ رمضان کے دوسرے دہے میں ہیں۔ یہ اللہ کا بہت عظیم کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو زندہ رکھا اس ماہ مبارک میں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم کو ابھی اس ماہ مبارک کے ابھی چند دن باقی ہے، اس لیے اس کی عزت کرنا بہت ضروری ہے، اس کا احترام کرنا ضروری ہے، اور اس ماہ مبارک میں نماز اور تمام عبادت کرنا بہت ضروری ہے۔ اس ماہ مبارک میں اگر ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، گناہ ہوا ہے، تو توبہ اللہ سے کرنے کی ضرورت ہے، مغفرت کی بھیک مانگنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم سے بتایا جا رہا ہے کہ جس نے رمضان کی قدر نہیں کی وہ ہلاک ہو جائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اس آیات کا ترجمہ مفسرین نے اس طرح سے کیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے، اللہ فرما رہا ہے کہ میں بہت بڑا غفور اور رحیم ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں بہت بڑا غفور اور رحیم ہوں، اور جو بندے میرے حکم کو نہیں مانتے ان کے لیے میرا بہت سخت اور بہت بڑا عذاب۔ تو معلوم ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور اور رحیم بھی ہے، اور جو لوگ گناہوں سے توبہ نہیں کرتے وہ اللہ کے دردناک عذاب کے لیے تیار رہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ اگر مومنوں کو اللہ کی سزا معلوم ہو جائے گی تو ان کو جنت کی تمنا کرنا بھول جائیں گے، اگر کافر کو اللہ کی جنت کا پتہ چل جائے گا تو سمجھے گا کہ میں جنت سے کبھی محروم نہیں ہو سکتا۔ علماء کرام نے فرمایا اس حدیث شریف کے بارے میں کہ یقیناً اللہ غفور اور رحیم ہے، مگر یاد رکھو اللہ کی نافرمانی میں سے اپنے تمام گناہوں کی زندگی اس طرح نہ گزارو کہ اللہ غفور رحیم ہے کہ تم گناہوں کو نہ چھوڑو۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں، علماء کرام نے ہم کو بتایا کہ اللہ سے خوف کرنا کہ اللہ اگر پوچھنے پہ آ جائے، اللہ حساب کرنے پہ آ جائے تو پھر معاملہ ختم، اور امید بھی کرنا اللہ سے کہ اللہ غفور رحیم ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف بھی کرنا۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان خوف اور امید کے درمیان میں، اور حدیث شریف میں آیا کہ جہنم میں حساب کتاب کے بعد ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اللہ حکم دے گا کہ اس کو لے جا کر جہنم میں ڈال دو۔ وہ شخص جب اس کو فرشتے لے کر جائیں گے جہنم کی طرف تو 3 بار مڑ مڑ کر اللہ کی طرف دیکھتا ہے، 3 بار اللہ کی طرف مڑ مڑ کر دیکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ دوبارہ اس کو میرے سامنے حاضر کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا، جب اس کو شخص کو فرشتے اللہ کے سامنے پیش کرتے، اللہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو نے 3 مرتبہ مڑ کر میری طرف کیوں دیکھا؟ تو وہ گناہگار بندہ جس پر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اس کو لے جا کر جہنم میں ڈال دو، وہ کہے گا یا اللہ جب میں جا رہا تھا تو تیرے قرآن کا کلام یاد آیا کہ تو
غفور الرحیم ہے، تو بخشنے والا ہے، تو رحم کرنے والا ہے۔ تو میں پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ کیا تو مجھے معاف کر دے گا۔ دوسری مرتبہ میں اس لیے پلٹا اور پلٹ کر تیری طرف دیکھا یا رب العالمین، کیونکہ مجھے قرآن کریم کی آیات یاد آ گئی جس میں قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہمارے گناہوں کو اللہ ہی معاف کرنے والا۔ اسی لیے میں پلٹ کر دیکھ رہا تھا کہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ تیسری مرتبہ میں اس لیے پلٹا یا اللہ کہ مجھے تیرے قرآن کریم کا وہ آیات یاد آ گئی جس میں اللہ تو نے فرمایا کہ جو میرے گناہگار بندے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کر دیتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ۔ اسی لیے یا اللہ میں امید کر رہا تھا، تیری طرف دیکھ رہا تھا، نگاہ بھیک مانگ رہا تھا کہ تو مجھے معاف کر دے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو حکم فرمائے گا کہ میں نے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے، اس کو جنت میں جا کر ڈال۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، الایمان خوف اور امید کے درمیان میں ہے۔ اللہ سے خوف کرنا، اور جو لوگ زندگی اپنے گناہوں میں گزار دیے ہیں، جن سے غلطیاں ہوئی ہیں، وہ ہرگز اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ وہ ہرگز یہ نہ سمجھے کہ میں اتنے گناہ مجھ سے ہو چکے ہیں، اب میں سرکشی کی زندگی گزاروں گا۔ نہیں، ہم کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں بہت بڑا غفور اور رحیم ہوں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میں بہت بڑا غفور اور رحیم ہوں۔ خوشخبری ہم کو دی جا رہی ہے کہ آؤ اللہ سے بھیک مانگو، توبہ کرو، اللہ سے گڑ گڑا کر بھیک مانگو۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندے آؤ۔ جب اس ماہ مبارک کی رات ہوتی ہے تو آسمانوں سے فرشتے پکارتے ہیں، کوئی اللہ کی رضا طلب کرنے والا ہے، کوئی گناہگار جو اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ سے کرانا چاہتا۔ تو یہ ماہ مبارک ہے میرے عزیز دوستو، تو گناہگاروں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوشخبری ہم کو سنائی جا رہی ہے کہ اللہ کو راضی کرو۔ اگر ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اس ماہ مبارک میں سجدہ کریں گے، خوب عبادت کریں گے، اللہ سے بھیک مانگیں گے، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑا غفور اور رحیم ہے میرے عزیز دوستو۔ اور ساتھ ہی ساتھ علماء کرام نے یہ بھی ہم کو سمجھایا، اور بلکہ حدیث شریف میں آیا کہ کوئی اپنے اعمال کی بنیاد پر، صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکے گا۔ حدیث شریف میں آیا کہ جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف میں آیا ایک شخص تھا جو سمندر کے بیچ میں ایک پہاڑ تھا، اس نے اس پہاڑ کے اوپر 500 سال بیٹھ کر عبادت کی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب سمندر کا کھارا پانی بڑھ گیا تو پہاڑ کو اونچا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کے لیے اس پہاڑ کے دامن میں ایک نیچے پانی کا چشمہ پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اپنے نیک بندے کے لیے ایک انار کا درخت پیدا کیا۔ یہ شخص روز نیچے اترتا، اس پہاڑ کے دامن میں جا کر اس چشمے سے میٹھا پانی پیتا اور وہ انار کھاتا، اور اللہ سے دعا کرتا کہ یا اللہ، میں جب حالت سجدہ میں رہوں گا اس وقت تو میرے جسم سے میری روح کو نکالنا، اور اللہ سے ہی دعا کرتا۔ اور جبریل امین کی حدیث میں الفاظ ہے کہ جب وہ اللہ کے حکم سے جب زمین پر نازل ہوتے، اللہ کے پاس جاتے تو دیکھتے کہ ہمیشہ سجدے میں، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس حساب کتاب ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم فرمائے گا کہ اس کو میری رحمت کے سبب جنت میں لے کر جاؤ، تو وہ شخص کہے گا یا اللہ، میرے 500 سال کی عبادت کی کیا ہوا، میرے اعمال کا کیا ہوا، جو میں نے 500 سال کے لیے عبادت کی، اللہ اس کا کیا ہوا، کیا تم مجھے اس کا صلہ نہیں دے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
فرشتوں کو حکم کرے گا کہ میزان لگاؤ، حساب کتاب کرو، ایک پلڑے میں اس کے اعمال کو رکھو اور دوسرے پلڑے میں میری نعمت کو رکھو، اور اس شخص کے 500 سال